اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جائے گا نہیں، وہ ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے باطن کو پاکیزگی کی کیفیت عطا کر دی۔ وذکر اسم، اب کیسے پاکیزگی ہو باطن کی، ساتھ ہی وہ بات بیان۔ وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر اسم ربہ، ذکر کیا اس نے اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا۔ تو تزکیے کے لیے جو ذریعہ اللہ کی ذات نے قرآن میں فرمایا وہ یہی کہ ذکر اسم رب۔ فصلی، پس جملہ اطاعت اختیار کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم میں سے اکثر، تم سے زیادہ اس دنیا کی زندگی پر ہی مرے مٹے جاتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی اس زندگی کو، یہ جو مادی زندگی ہے آپ کی شب و روز پر مشتمل ہے، اسی پر تم لٹو ہوئے ہو، اسی کی جو ضرورتیں ہیں، جو اسی کے تقاضے ہیں، انہی میں سرگرداں ہو، انہی کو سوچتے ہو، اسی پر محنت کرتے ہو، اسی کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زندگی کی جتنے یہ ہم بھاگ دوڑ کر کے جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے طے کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا اس سے زیادہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی شخص اپنا رزق نہیں پا سکتا جو اللہ نے طے کر دیا بندے کی۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے صاحب عقل سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہیں بے عقل لوگ ہوتے ہیں، وہ رزق میں اس سے کہیں آگے ہوتے ہیں، وسائل میں ان سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ اب یہ وسائل، یہ رزق کی تقسیم یہ اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ یہ تو میرا کام تھا، میرے کام کو تم پکڑ لیتے ہو اور تمہارا جو کام تھا اسے تم چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے انسان کو یہ کام دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں یہ مجھے بغیر دیکھے جب میری عبادت کریں گے تو اس پر میں ان کو پھر وہ ریوارڈ دوں گا جو کسی نے دیکھا نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پھر اللہ فرماتا ہے کوئی نفس جانتا نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان کیا کیا میں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان سے۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ اس کا جو یہ عمل کرتے رہے دنیا۔ تو دنیا میں اعمال صالحہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے میرے ہاں پھر ان کو ایسا اجر دیا جائے گا۔ اور وہ ہے نا دوسری جگہ فرمایا جب کہ بھائی یوم یلقونہ سلام، جب یہ میرے پاس آ کر ملیں گے نا مجھے تو انہیں سلامتی سلام پیش کیا جائے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے وہاں گارڈ آف آنر انہیں پیش کیا جائے گا جب میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام اعد لہم اجرا کریما، اور ان کے لیے بے بہا میں نے اجر علیحدہ کریم اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ دنیا کی جتنی سٹرگل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ صرف کوشش، لیس الانسان الا ما سعی، بس اتنی ہے کہ وہ کوشش کرے۔ باقی رزق کی تقسیم بھی اللہ نے کی ہوئی ہے، زندگی کے لمحات بھی گن کر رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ طے ہے، اس سے ایک لمحہ بھی نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کم ہو سکتا ہے۔
ہم جس کی فکر ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے پہلے بندوبست کر رکھا ہے. ہمیں جو اس کی فکر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تم میری طرف متوجہ ہوتے، میری اطاعت کی بات کرتے، میرے ذکر کی بات کرتے. فلاح وہ تھا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی پہ مرے مٹے جاتے ہو، یہ دنیا کی زندگی میں کیا تم پالو گے؟ وہ جو کچھ پالو گے یہ تو ادھر ہی پڑا رہ جائے گا، ویسے ہی یہ تو تم سے چھن جائے گا. والآخرۃ خیر وابقی، اصل میں تمہارے لیے تو آخرت کا حصول تھا جو خیر بھی تھا اور باقی رہنے والا تھا، یعنی بہتر بھی تھا، بیٹر بھی تھا اس سے، اور باقی بھی اس نے رہنا تھا، اس نے ختم نہیں ہونا تھا. یاد رکھیں دوسری جگہ جیسے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرْ، ذکر کیا کر، اسم ربک، اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر، ہر طرف سے قطع تعلق کر کے، ہر طرف سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے. تو یہ جو ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک سوال یہ آ رہا تھا جی کہ یہ ذکر جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بھائی کہاں نہیں لکھا ہوا یہ بات کرو. قرآن میں سورہ کاف میں جائے، سورہ کاف اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہ کریں، آپ اس کی طرف دیکھیں نہ، آپ اس کی بات نہ سنیں، آپ اس کے بعد توجہ نہ دیں. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یاد رکھیں ذاکر دل ہی ہوتا ہے اور غافل بھی دل ہی ہوتا ہے. ذکر بھی دل کا ہی فعل ہے اور غفلت بھی دل کا ہی فعل ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا قرآن میں دو لفظ ہیں اس کی ضد ذکر کی، ایک نسیان اور ایک غفلت. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو جنہوں نے بھلا دیا. تو ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہونا، اور ان لوگوں کی طرح وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو غافل ہو گئے. تو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور یہ جس کا ذکر دل غافل ہوتا ہے نا ذکر سے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ ہمیشہ خواہشات کا پیرو ہوگا، فالو کرے گا، جو دل میں خواہش آ رہا ہے وہ پورے اس پر چاہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی خواہشات کی تکمیل پر زور لگائے گا، اپنی خواہشات کی تکمیل میں سرگرداں رہے گا، سارا وقت اسی خواہشات کے حصول کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا ہر کام جو ہے وہ لمٹ سے کراس کر رہا ہوگا، ان حدود اور قیود سے نکل رہا ہوگا جو حدود اور قیود اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم کی. تو حدود اور قیود کی پابندی جسے شریعت مطالبی، یہ بھی اسے نصیب ہوگی جس کا دل ذاکر ہے. جس کا دل غافل ہے اسے حدود اور قیود کی پابندی نہیں ہوگی. جو کہتے ہیں نا نماز نہیں جی مجھ سے پڑھی جاتی، مجھے نماز کی آنکھ نہیں کھلتی جی، میں کیا کروں، وہ یہ نہیں ہوتا جی، وہ نہیں ہوتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا، مجھے سستی ہو جاتی ہے، مجھ سے میرا دل نہیں کرتا. یہ دل بیچارہ کیا کرتا؟ اس دل کو آپ ذاکر بنائیں گے تو یہ نہ ان حدود اور قیود کو پھلانگنے دے گا آپ کو، نہ اتباع ہوا ہوگا، یعنی خواہشات کی
نفسانی کی جو تعمیل تکمیل ہے وہ بھی یہ دل نہیں کرنے دے گا. یہ دل خود روک کر آپ کو رکھے گا کہ نہیں ادھر چلنا ادھر نہیں چلنا. تو یاد رکھیں یہ قلبی ذکر ہی ذکر ہے جو بندے کو کنٹرول کرتا ہے، جو اس کی پرسنالٹی کو کی جان ہے اس میں. ورنہ بندہ تو اپنے کنٹرول میں خود بھی نہیں ہوتا. جسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ تو بنیادی طور پر یہی ہے نا کہ بھائی آپ اپنی ذات کو پہچانیں اور اپنی ذات کو ان حدود اور قیود میں رکھ کر اس کی تکمیل اور تعمیر کریں، جسے تعمیر سیرت کہتے ہیں نا. یہ ہے یہ لفظ اس کا الٹرنیٹ ہے عام لینگویج میں جسے آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تعمیر سیرت کیا ہے؟ آپ کے باطن کی تعمیر. آپ کے ظاہر کی تعمیر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے باطن کی تعمیر پر، اور باطن کی تعمیر کا نام تزکیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھائی میں نے نبی اپنا مبعوث اس لیے کیا یاتلو علیکم آیات ہی، میری آیات تلاوت کر کے تم تک پہنچاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے انٹرنل پیوریفیکیشن کرتا ہے. وہ یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن سے، آپ کے قلب اطہر سے جو نور ریفلیکٹ ہوتا تھا جس سے صحابہ اکرام کے باطن کو روشن اور منور ہوتے تھے ان کے قلوب، اور جب ان کے وہ قلوب منور ہوتے تھے تو ان کے اعمال بدل جاتے تھے، ان کی پرسنالٹی بدل جاتے تھے. وہ جو تھے بے راہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو بعد بندے تو وہی تھے اس علاقے کے، وہی تھے جو ظالم تھے، جو ہر حدود اور قیود کو کھلانگنے والے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی کلاسیں تو نہیں لی، آپ نے ان کو کوئی سبق تو نہیں پڑھایا، کچھ نہیں کیا. صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے ان کے حالات بدل جاتے. اسی لیے صحابیت وہ کمال ہے جو برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے. تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئی نا، برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے سینوں میں برکات پیدا ہوئی تو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پھر اس کے وہ عمل بنے. ایمان پہلے نصیب ہوا، عمل صالح بعد میں ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں ہر جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایمان باطن کی اصلاح، باطن کے منور ہونے کا نام، باطن کے مزکی ہونے کا نام. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جو نازل کرتا ہوں سکینہ فی قلوب المومنین، مومنین کے قلوب میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے. تو ایمان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہے؟ انزل السکینہ سے. اور انزل السکینہ تھا کیسے ہے؟ ذکر الہی سے. جب قلب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینہ کا نزول. انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اس ذکر الہی کے سبب سکینہ مومن کے قلب پہ نازل ہوتا ہے. وہ سکون، وہ رحمت، وہ بلیسنگز، وہ نور، اور وہ دل کو منور کرتا ہے. اس کی کیفیت سے اس کو جو تزکیہ ملتا ہے باطن قلب کا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ. ہر چیز کی پالش ہوتی ہے چمکانے کے لیے، اور دلوں کی پالش ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دلوں کو چمکانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ فِي الْجَسْدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسْدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ الا وہی قلب. انسانی وجود میں ایک لوتھڑا ہے، ایک آرگن ہے، ایک پرزہ ہے،
اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان کی ساری زندگی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، بالکل اس کی ٹھیک ٹھاک اس کی زندگی، یعنی اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ اذا صالحت صالح الجسد کلہ، اس کا جسم، اس کا وجود، اس کا ظاہر بالکل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ الا وہی قلب، خوب جان لو وہ دل ہے۔ یہ دل کو روشن اور منور کرنا سے دل روشن اور منور ہوگا۔ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین کی وجہ سے، مومنین کے قلوب پہ جب وہ سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ کیسے نازل ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے نازل ہوگا، اللہ کے ذکر سے سکینہ نازل ہوگا، دل روشن و منور ہوگا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اس کے اندر ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہوگا۔ جب وہ قلب میں ایمان کا اضافہ ہوگا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ عمل صالح پر آ جائے گا، خود بخود اعمال صالحہ اس سے سرزد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس ذکر قلبی کو مضبوطی سے پکڑو، صبح و شام ہر صورت میں اللہ کا ذکر کرو۔ کچھ روٹی کہیں نہ نصیب ہو، ایک دن نہ ہو، کوئی بات نہیں، کھانا ایک دن نہ کھاؤ، لیکن ذکر ضرور کرو اللہ کا۔ ایسا نہ ہو کہ 2 وقت آپ کا ذکر نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ ہی مل کر ذکر کرو، یہ تو برکت کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے، اجتماعیت کی میں برکات ہوتی ہیں۔ سارے مل کر جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کی دعا قبول کر لے گا، سارے اس برکت میں شامل ہو گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی صفات میں شامل ہے کہ وہ ایک کی دعا قبول کر لے تو دوسرے کو محروم نہیں کرتا۔ وہ سخی اتنا ہے، مہربان اتنا ہے۔ اسی لیے جب مل کر دعا کرتے ہیں، مل کر ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں اس کے لیے، کیا کیا بتایا ہے، کیا کیا ہے، کیا بدبخت لوگ ہیں جو ذکر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار کدھر لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے ہے۔ یہ سارا میں نے قرآن ہی ابھی تک میں نے کوئی پڑھا، میں نے کوئی اپنے پلے سے تو کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ باتیں تو اتنی ہیں کہ بندہ گھنٹوں کرتا ہے تو نہیں ختم ہوتی، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی۔ ہاں، آپ میں سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، پوچھنا چاہے تو اپنے آپ کو میوٹ کر کے ابھی کر لیں، جن کے پاس وقت ہے، کوئی بات نہیں۔ جنہوں نے جانا ہے وہ جائیں، جن کے پاس وقت ہے بیٹھے، اور اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے کریں ابھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں اللہ نے یہ ذکر، یہ سوال کرنا سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو۔ اگر یہ علم میں اضافے کے لیے اللہ پاک نے یہ پروسیجر، ایک میتھڈ قرآن میں اس کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو بات کر لیں۔ السلام علیکم انکل۔ جی وعلیکم السلام۔ انکل میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، یہ کافی عرصے سے میرے مائنڈ میں تھا۔ ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ سوال کرو اہل ذکر سے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اہل علم نہیں بولا گیا۔ اس لیے کہ علم جو ہے نا ادھورا ہے نا ذکر کے بغیر۔ تو میں اللہ اس ایک لیے ہے، یہ علم تو سب کو ہے، جی، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا یقین تو صاحب قلب کو ہوگا، اور صاحب قلب تب ہوگا جب وہ ذکر کرے گا تو۔ جی جی انکل، تھینک یو انکل۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اگر پتہ کر لیں، نہیں تو ٹھیک ہے، پھر اجازت مانگتے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو تو۔ یہ جو بیان ہوا ہے نا، اس بیان کو علیحدہ سے وہ بنا دو نا، کوئی جی، میں وہ کر بھی دوں گی، پوسٹ کر آپ دوں گی۔ کر دو اس کو، اس میں ڈال دو، کہیں فیس بک والے میں ڈال دو، کہیں واٹس ایپ میں ڈال دو، اس طرح کی چیزوں پھیلا دیا کرو۔ اس میں سوالوں کے بے شمار لوگوں کے سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں سارے اسی میں، یہ جی چند
باتوں میں ہے. جی انکل میں اس کو آج ہی کر دیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک. اوکے. اللہ حافظ.